اے جبرائیل کیا کرنا ہے؟ حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل جاؤ اللہ کے پاس، اے جبرائیل جاؤ اللہ کے پاس، میرا یہ پیغام لے کر جاؤ اور اللہ سے یہ پوچھ کر آؤ جبرائیل اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے چلے جانے کے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا؟ حضرت جبرائیل جاتے ہیں اللہ کے دربار میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ رہے ہیں اگر اللہ کے نبی دنیا سے چلے جائے اللہ کے نبی کی امت کا کیا حل ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل سے اللہ پاک فرماتے ہیں جبرائیل جاؤ میرے نبی سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت کو اللہ پاک کسی بھی صورت میں تنہا نہیں چھوڑے۔ بزرگان محترم، یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے حضرات صحابہ کرام نے طرح طرح کی قربانیوں کو پیش کیا ہے۔ یہ دین یہاں تک پہنچنے کے لیے حضرات صحابہ کرام نے بہت ساری قربانیاں پیش کی ہے، بہت سارے مجاہدے برداشت کیے ہیں۔ اللہ پاک نے ہم سب کو سب سے پہلے انسان بنایا، اس کے بعد ایمان جیسی دولت سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور اس کا کرم ہے۔ کتابوں کے اندر حضرت علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ کسی چیز کو لیتے اور کہتے کہ کاش اگر میں یہ تنکا بن جاتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ گھاس کو دیکھ کر فرماتے حضرت ابو بکر صدیق کاش اگر میں یہ گھاس ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ بروز قیامت اللہ پاک میرے سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے۔ تو اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا، اس کے بعد ایمان جیسی دولتوں سے نوازا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر کروڑوں احسان ہے۔ میں اور آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ دین کتنے مجاہدوں سے پہنچا ہے، کتنی قربانیوں سے پہنچا ہے، کتنی اذیتوں سے پہنچا ہے، کتنے حالات کو برداشت کرنا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی ہمارے سامنے موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کی خاطر طرح طرح کے تکالیف کو جھیلنا پڑا، بہت ساری اذیتوں کو برداشت کرنا پڑا، بہت سارے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اتنے تکالیف کو جھیلنے کے بعد، اتنے حالات کو برداشت کرنے کے بعد اللہ کے نبی کبھی دین کو پہنچانے سے مایوس اختیار نہیں کیے۔ حالات پر حالات آتے گئے، ٹینشنوں پر ٹینشنیں آتے رہے، مصیبتوں پر مصیبتیں آتی رہی۔ فضائل اعمال کے شروع کا حصہ پڑھیں گے تو سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ آج مسلمان فجر کی نماز سے دور ہے تو ان واقعات کو سننے والا کون ہے؟ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ واقعات کن کتابوں کے اندر لکھے گئے ہیں، یہ واقعات کہاں جمع کیے گئے۔ میں ان اندھوں سے کہنا چاہتا ہوں، نہ جاہلوں سے کہنا چاہتا ہوں
اگر ہم لوگ فجر کی نماز مسجد کے اندر ادا کریں گے، جو فجر کے بعد فضائل اعمال کی تعلیم کی جاتی ہے، حیات الصحابہ کی تعلیم کی جاتی ہے، سارے واقعات کو حضرات علماء کرام نے جمع کیا۔ فضائل اعمال لکھنے والے شیخ حضرت مولانا زکریا علی الرحمہ، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ ہم نے آج سے 4 سال پہلے دارالعلوم دیوبند میں جب ہم پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، وہاں پر دارالعلوم دیوبند سے تقریباً 60 یا 80 کلومیٹر کے فاصلے پر مقامات خمسہ ایک جگہ ہے، جہاں پر حضرات علماء کرام کے گھر موجود ہیں۔ مسائل کی کتابیں لکھنے والے حضرت مولانا محمود الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بھی وہاں پر موجود ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا گھر بھی وہاں پر موجود ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ جہاں پر بیٹھ کر حضرات علماء کرام کو حدیث کا درس دے رہے تھے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا دین ہے کہ ہماری کلاس کی پوری ساتھیوں کی جماعت مل کر تقریباً آدھے سے زائد ساتھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جب ہم دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے، تقریباً ہماری جماعت کے 27 ساتھی تھے۔ الحمدللہ کچھ ساتھیوں کا داخلہ دارالعلوم دیوبند میں ہوا اور کچھ ساتھیوں کا داخلہ دارالعلوم مخ میں ہوا اور کچھ ساتھیوں کا داخلہ دارالعلوم زکریا میں ہوا۔ بہرحال تمام ساتھیوں کا داخلہ الحمدللہ دارالعلوم دیوبند ہی کے اندر ہوا۔ تو ہم چھٹیوں کے موقع پر مشورہ کیے، یہ بات سامنے آئی کہ بڑے بڑے علماء کے گھر یہاں پر موجود ہیں۔ ہم نے مشورہ کر کے 2-3 کار کا انتظام کیے۔ انتظام کرنے کے بعد صبح سے لے کر شام تک مسلسل سفر کرتے رہے۔ ہم نے حضرات علماء کرام کے گھروں کا جب معائنہ کیا، خاص طور پر فضائل اعمال لکھنے والے شیخ حضرت مولانا شیخ زکریا علی الرحمہ، فضائل اعمال پر بات آ گئی تو اللہ نے بات ذہن میں ڈالا تو عرض کر رہا ہوں، ورنہ میں دیکھ کر بھی نہیں آیا تھا۔ جب ہم نے حضرت مولانا شیخ زکریا علی الرحمہ کے گھر جب پہنچے، الحمدللہ ان کے گھر والوں نے بڑے بہترین انداز سے پرجوش حضرات علماء کرام کا استقبال کیا۔ ہم اتنی بڑی مشہور شخصیت نہیں ہے کہ ہم وہاں پہنچ سکے، ہم وہاں جا سکے، اتنے بڑے بڑے علماء کے گھر کا دیدار کر سکے۔ بزرگان محترم، اللہ جب چاہتے ہیں بغیر اسباب کے بھی اللہ وہاں پہنچاتے ہیں۔ تو کافی علماء کے گھر دیکھنے کا موقع ملا، کافی علماء کے گھروں کو جانے کا موقع ملا، ان کے گھروں کے اندر بیٹھ کر ان کی ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابوں کو دیکھنے کا موقع ملا، یہاں تک کہ ان کے گھروں کے اندر بیٹھ کر چائے پینے کا تک موقع ملا۔ اور ایک بہت بڑے عالم دین، آپ نے نام سنا ہوگا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ، حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر کہہ سکتا ہوں، یہ اللہ گواہ ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھ جیسے حقیر طالب علم کو، مجھ جیسے ناچیز طالب علم کو اللہ پاک نے ان اکابرین کی جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دیا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کو جب ہم نے جا کر دیکھا، بالکل سادہ سیدھا سا گھر ہے، جو اس زمانے میں بڑے بڑے جو گھر ہوتے ہیں، آج بھی اگر آپ کو اللہ نے موقع دیا آپ ضرور جائیے، اللہ والوں کے گھروں کا معائنہ کریں گے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی سادی زندگی ہے،
کتنی سادی زندگی ہے ان کے گھروں کی، ان کے گھر کے اندر کی۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت گاہ کو جب ہم لوگ معائنہ کرنے کے لیے گئے، اس زمانے میں وہاں کے ساتھی نے ہم کو بتایا کہ اس زمانے میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا، نہ لائٹوں کا انتظام تھا، نہ بجلی کا انتظام تھا، نہ یو پی ایس کا انتظام تھا۔ وہاں کے ایک رہبر نے ہم کو بتایا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب کتابیں لکھتے تھے، بالکل گھر کے اندر سے ایک چھوٹا سا دریچہ انہوں نے بنایا تھا، جہاں پر سے سورج کی تھوڑی بہت روشنی پہنچتی تھی، اس روشنی میں بیٹھ کر وہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے تھے۔ اس روشنی سے انہوں نے بڑے بڑے کتابوں کو لکھا ہے۔ ان کی ایک عبادت گاہ ہے جہاں پر وہ ہمیشہ نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، ذکر فرماتے تھے۔ جب یہ عاجز وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھا، بزرگان محترم میرے جسم کے اندر عجیب طرح کی کیفیت چھا گئی۔ اللہ والوں کی عبادت اللہ والوں کی عبادت ہوتی ہے۔ جب میں نے حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی عبادت گاہ میں جب میں قدم رکھا، بالکل چھوٹی سی عبادت ہے جہاں پر ایک ہی آدمی عبادت کر سکتا ہے۔ مسجد کے حصے میں بالکل بازو کنارے پر ایک چھوٹی سی جگہ ہے، گویا کہ ایک چھوٹے سے کمرے کی شکل میں ہے۔ وہاں پر بیٹھ کر حضرت دن رات عبادت کیا کرتے تھے۔ جب ہماری سواری نکلنے کے لیے بالکل قریب وقت تھا، یہ عاجز کو معلوم ہوا کہ یہ حضرت مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی عبادت گاہ ہے، جلوت گاہ ہے۔ یہاں پر بیٹھ کر حضرت مسلسل قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، وظائف لکھتے ہیں، بڑے بڑے اشعار لکھتے ہیں۔ جب یہ عاجز کو معلوم ہوا، عاجز سے ساتھیوں نے کہا کہ کار نکلنے والی ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ 5 منٹ رک جائے، جب ہم یہاں پر آ گئے ہیں ادھر 2 رکعت ہی صحیح پڑھ لے، کیا پتا کہ اللہ پاک ہم جیسے گنہگاروں کے اندر بھی یہ اللہ والوں کی صفات داخل کر دے۔ تو اللہ کا احسان، اللہ کا کرم ہے، اللہ پاک نے بڑے بڑے اکابرین کے گھروں کا معائنہ کرایا ہے۔ ہم دعائیں کرتے اللہ پاک آپ حضرات کو بھی ان اللہ والوں کے گھروں کا معائنہ ضرور کرائے، اللہ پاک آپ لوگوں کو بھی وہاں تک پہنچنا آسان فرمائے۔ تو الغرض تو میں بتا رہا تھا بزرگان محترم، یہ جو دین پہنچا ہے بڑے مجاہدوں سے پہنچا ہے، بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے تکالیفیں جھیلنا پڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تھے ہمیشہ اپنی ہی امت کی فکر کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فکر تھی کہ میری امت کا کیا حال ہوگا، یہی فکر اللہ کے نبی کی تھی۔ یہ جو دنیا کا معاملہ ہے ایک بات الگ رکھیے، قیامت کا دن ہوگا، وہاں پر بھی میرے اور آپ کے آقا سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر بھی اللہ کے نبی اپنی ہی امت کے بارے میں فکر کریں گے اور سوچیں گے اور اسی دھن میں رہیں گے کہ میری امت کا آج کیا حال ہوگا۔ ہم نے حضرات علماء کرام سے سنا ہے، میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن سنا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت اسرائیل آتے جو روح نکالنے والا فرشتہ ہوتا ہے، حضرت اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، ساتھ میں حضرت جبرائیل بھی ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتے ہیں اور اللہ کے نبی سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر حضرت اسرائیل کھڑے ہوئے ہیں، موت کے فرشتے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کے پاس آنے کے لیے، اندر آنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل اجازت دے دیجئے، بلا لیجئے، اندر آنے کے لیے کہہ دیجئے۔
چنانچہ حضرت جبرائیل جاتے ہیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اجازت دے دیے اندر آنے کے لیے، بتا رہے آپ اندر آ جائیے۔ جیسے ہی حضرت اسرائیل جو روح نکالنے والا فرشتہ ہوتا ہے گھر کے اندر قدم رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نظر پڑتی ہے، فوراً کہتے ہیں السلام علیکم۔ کون کہہ رہا ہے؟ موت کا فرشتہ کہہ رہا ہے اللہ کے نبی سے، اور موت کا فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ واحد وہ ہستی ہیں جس کو میں سب سے پہلے سلام کر کے اندر آ رہا ہوں، ورنہ آج تک میں نے کتنے انسانوں کی روح کو نکالا ہوں، لیکن کسی انسان کے پاس جا کر میں نے روح نکالنے کے لیے اجازت کو طلب نہیں کیا، کسی کے سامنے جا کر میں نے آج تک سلام نہیں کیا ہوں۔ اللہ کے نبی آپ واحد شخص ہیں، اللہ نے بتایا ہے اے اسرائیل جب میرے نبی کے پاس جاؤ تو تم سلام کر کر کے جانا، اجازت لے کر کے اندر جانا۔ اللہ کے نبی آپ میں اجازت لے کر آج آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے کہا اے اسرائیل جا میرے نبی کے پاس اور روح کو نکالنا، اور اللہ نے یہ بھی کہا اے اسرائیل اللہ کے نبی سے اجازت لینا پہلے، اگر اللہ کے نبی اجازت دے دے تو ان کی روح نکالنا، اگر اجازت نہ دے، اگر وہ رہنے کے لیے کہے اے اسرائیل وہیں چھوڑ کر آ جانا۔ تو حضرت اسرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ چند باتیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت اسرائیل یہ کچھ باتیں پیش کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہے۔ اللہ پاک نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ آنا چاہے تو میں آپ کی روح کو نکال لیتا ہوں، اگر آپ رہنا چاہے، اللہ نے کہا اگر رہنا چاہتے ہیں تو چھوڑ کر آ جانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً یہ نہیں کہتے اے اسرائیل جاؤ اللہ سے کہہ دو کہ اللہ کا نبی وہ محمد وہ پیغمبر ابھی دنیا میں کچھ دن رہنے کی خواہش کر رہا ہے۔ اے اسرائیل جاؤ تم اللہ سے کہہ دو کہ اللہ کا نبی کہ اس دنیا کے اندر کچھ اور سال رہنا چاہتا ہے، کچھ اور مہینے رہنا چاہتا ہے، کچھ میرے خواہشات ہیں، کچھ آرزویں ہیں، کچھ امیدیں ہیں، کچھ تمنائیں ہیں، اور مزید میرے ذمہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو حضرت اسرائیل سے یہ کہہ کر بھیجتے اے اسرائیل مجھے کچھ دنوں کی مہلت دے دیجئے، مجھے کچھ مہینوں کی مہلت دے دیجئے، یا کچھ گھنٹوں کی مہلت دے دیجئے، تاکہ میرے اوپر جو ذمہ داریاں ہیں وہ تمام ذمہ داریوں کو نبھا سکوں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل سے کچھ نہیں کہا۔ حضرت اسرائیل بالکل سامنے ہیں، بالکل سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی کھڑے ہیں۔ حضرت جبرائیل کی طرف نظر جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل کیا کروں؟ اے جبرائیل کیا کرنا ہے؟ حضرت جبرائیل سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے جبرائیل جاؤ اللہ کے پاس، اے جبرائیل جاؤ اللہ کے پاس، میرا یہ پیغام لے کر جاؤ اور اللہ سے یہ پوچھ کر آؤ جبرائیل اگر میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے چلے جانے کے بعد میری امت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے کیا کہا؟ جبرائیل جاؤ اللہ کے پاس۔ ایک سیکنڈ سے بھی کم کے فاصلے میں حضرت علماء فرماتے ہیں ایک سیکنڈ سے بھی کم کے فاصلے میں حضرت جبرائیل جاتے ہیں اللہ کے دربار میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوچھ رہے ہیں اگر اللہ کے نبی دنیا سے چلے جائے اللہ کے نبی کی امت کا کیا حل ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل سے اللہ پاک فرماتے ہیں جبرائیل جاؤ میرے نبی سے کہہ دو، جبرائیل جاؤ میرے پیغمبر سے کہہ دو، جبرائیل جاؤ میرے آقا سے کہہ دو، جبرائیل جاؤ میرے سردار سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جانے کے بعد آپ کی امت کو اللہ پاک کسی بھی صورت میں تنہا نہیں چھوڑے۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک بتا رہے ہیں آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، آپ دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی امت کو اللہ پاک تنہا چھوڑنے والے نہیں ہیں، آپ کی امت کو اللہ پاک اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل یہ پیغام لے کر آتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ اطمینان ہوتا ہے۔ بزرگان محترم، فضائل اعمال کے اندر ایسے واقعات حضرت شیخ زکریا نے جمع کیا ہے، حیات الصحابہ کے اندر ایسے واقعات کو جمع کیا ہے۔ ہمارے سامنے وہ طائف کا واقعہ موجود ہے، ہم نے بارہا گشتوں میں سنا ہے، ہم نے بارہا جماعتوں میں نکل کر اس واقعے کو کئی مرتبہ سنا ہے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی مرتبہ اتنی دفعہ اس واقعات کو سننے کے باوجود آج دین کے خاطر قربانی دینے والے لوگ اس دنیا کے اندر کتنے افراد موجود ہیں؟ آج دین مٹ رہا ہے، آج دین ضائع ہو رہا ہے، آج دین بدنام ہو رہا ہے، نبی کا دین کو ختم کیا جا رہا ہے۔ لیکن بزرگان محترم، کتابوں کے اندر حضرات علماء نے لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طائف میں اتنے حالات آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے ہوئے تھے، دعوت کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے تھے، اسلام کا پیغام پہنچانے کے لیے گئے ہوئے تھے، اس نیت سے گئے ہوئے تھے کہ کوئی میرا بھائی میری بات کو قبول کر لے اور ہمیشہ کے لیے جہنم سے بچ جائے، ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب سے بچ جائے، ہمیشہ کے لیے اللہ کے عذاب سے چھٹکارا پالے۔ اس نیت سے، اس غرض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وہ وادیوں میں سفر کرتے ہیں، طائف کے وہ گلیوں میں جاتے ہیں، طائف کے وہ گلیوں میں چکر لگاتے ہیں۔ لیکن بزرگان محترم، بعض کفار مکہ وہ ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں، اتنے پتھروں سے مارتے ہیں، اتنی اذیتیں پہنچاتے ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، روایتوں کے اندر موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر پڑے، پھر بھی اس کے باوجود اللہ کے نبی نے دین سے کبھی منہ نہیں موڑا، کبھی مایوس ہو کر اللہ کے نبی نہیں بیٹھے۔ ارے یہ کفار مکہ، میں ان کے بارے میں بھلائی چاہ رہا ہوں، یہ میرے بارے میں برائی چاہ رہے ہیں، میں ان کے بارے میں اچھائی چاہ رہا ہوں، یہ میرے بارے میں غلط سوچ رہے ہیں، میں ان کے بارے میں اچھا گمان رکھ رہا ہوں، یہ میرے حق میں غلط فیصلے کر رہے ہیں۔ بزرگان محترم، مسلسل اللہ کے نبی دعوت دیتے ہیں، لیکن اتنی تکلیف دیتے ہیں، اتنے پتھر برساتے ہیں، اتنے پتھروں سے مارتے ہیں۔ بزرگان محترم، کتابوں کے اندر لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کی جو پنڈلیاں ہوتی ہیں وہ خون سے لہو لہان ہو جاتی ہیں، خون سے تر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے جاتے ہیں، جتنا ہو سکے اللہ کے نبی بھاگتے گئے، لیکن وہ کفار مکہ وہ نبی کو نہیں پہچان سکے، وہ کفار مکہ نبی کے مقام کو نہیں پہنچا سکے، وہ کفار مکہ نبی کی فضیلت کو نہیں پہچان سکے۔ اللہ کے نبی پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ حضرات علماء نے لکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چپل پہنے ہوئے تھے، جو جوتا پہنے ہوئے تھے، کفار مکہ نے اتنا مارا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے خون نکلنے لگا، خون کے فوارے پھوٹنے لگے، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے وہ جو خون ہوتا ہے، پیروں کا خون، جو چپل پہنے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خون سے وہ چپل تک چمڑ گیا۔ آگے بڑھتے گئے، ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نوکر ساتھ میں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی اتنے پتھر کھانے کے بعد بے ہوش ہو جاتے ہیں، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ اپنے کاندھے پر اٹھاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر وہ بھی بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سارے تکالیفوں سے بچانے کے لیے
وہ بھی جتنا ہو سکے بھاگتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک باغ نظر آتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ لے کر اس باغ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. وہ باغ کسی فاضل کا نہیں ہوتا, وہ باغ کسی عام آدمی کا نہیں ہوتا, وہ باغ کسی اچھے آدمی کا نہیں ہوتا, وہ باغ کسی دیندار آدمی کا نہیں ہوتا. کتابوں کے اندر حضرت علماء نے لکھا ہے وہ جو باغ کے اندر اللہ کے نبی کو لے کر حضرت زید داخل ہوئے تھے, لکھا ہے کہ وہ باغ عتبہ بن ربیعہ کا باغ ہے. حضرت نہیں, عتبہ بن ربیعہ جو اسلام کا دشمن ہے, جو دین کا دشمن ہے, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کا بھی دشمن ہے. ایسے دشمن کے باغ میں حضرت زید کو چونکہ علم نہیں تھا, حضرت زید کو پتہ نہیں تھا کہ یہ باغ فلاں آدمی کا ہے, یہ باغ فلاں دشمن کا ہے, دو دشمن اللہ کے نبی کا ہے. حضرت زید کو معلوم نہیں تھا, لیکن جان بچانا ہے, جان کا مسئلہ ہے, عزت کا مسئلہ ہے, آبرو کا مسئلہ ہے. حضرت زید داخل ہونے کے بعد فوراً اندر داخل ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے انگور کے جھاڑ ہوتے ہیں, انگور کے درخت لگے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو چکے ہیں, اتنے پتھر کھائے ہیں کہ بے ہوش ہونے کے بعد حضرت زید ایک انگور کے درخت کے نیچے اللہ کے نبی کو لٹاتے ہیں. کچھ دیر وہاں پر رکتے ہیں. وہ عتبہ بن ربیعہ جو اسلام کا دشمن ہے, اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک آدمی جو زخمی پڑا ہوا ہے وہ دوڑتے ہوئے آتا ہے. آ کر دیکھتا ہے یہ کون سا آدمی ہے, اتنا بڑا زخم اس کو پہنچا ہوا ہے. اس کو معلوم ہو جاتا ہے یہ تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ اکبر. وہ کہتا ہے ارے کفار مکہ نے اس پیغمبر کی حالت کو کیا کر دیا. کون کہہ رہا ہے جو نبی کا دشمن ہے, دین کا دشمن ہے, اسلام کا دشمن ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اذیت کو دیکھتا ہے, اتنے پتھر جو کھائے ہیں, یہ سارے لہو لہان جو خون بہ رہا تھا, جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے, وہ اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا. اللہ کے نبی کی اس حالت کو دیکھ کر اس کے پاس موقع تھا, اگر وہ چاہتا تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتا تھا. لیکن بزرگان محترم اللہ کے نبی کی اس حالت کو دیکھ کر, اس کیفیت کو دیکھ کر اس ظالم کا بھی, اس دین کے دشمن کا بھی دل نرم پڑ گیا, اور وہ سوچنے لگا ارے یہ طائف والوں نے نبی کے ساتھ کیا معاملہ کر دیا, طائف والوں نے نبی کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا ہے, نبی کے ساتھ کیسا غلط سلوک کیا ہے. وہ فوراً جاتا ہے, ابھی اپنے ہی باغ کے اندر دو چار قدم آگے بڑھتا ہے اور اپنے ہی درختوں سے کچھ انگور نکالتا ہے, اور نکالنے کے بعد وہ سوچتا ہے اگر میں یہ انگور پیش کروں, ہو سکتا ہے کہ نبی, پہلے تو میں نبی کا دشمن ہوں, اگر اس انگور کو پیش کروں تو اللہ کے نبی ہو سکتا ہے کہ میرے اس انگور کو رد فرما دیں گے, ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے اس باغ کے انگور کو کھانے سے منع فرما دیں گے. اس باغ کے اندر عتبہ بن ربیعہ کا ایک نوکر ہوتا ہے, ایک مالک ہوتا ہے, ایک غلام ہوتا ہے, ایک کام کرنے والا شخص ہوتا ہے. وہ اپنے خادم سے کہتا ہے, اس کا نام ہوتا ہے عداس. عداس کو بلاتا ہے, اے نوکر, اے عداس, جلدی سے ایک چھوٹی سی پلیٹ لے کر آ, یا ایک چھوٹا سا بھگونا لے کر آ, یا ایک چھوٹا سا برتن لے کر آ. وہ لے کر آتا ہے, اور عتبہ بن ربیعہ اپنے ہی باغ کے کچھ انگور توڑ کر پاک اور صفاف پلیٹ میں رکھ کر عداس سے کہتا ہے, اپنے نوکر سے کہتا ہے, جاؤ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دو, جاؤ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرو. اور عتبہ بن ربیعہ یہ دین کا دشمن ہے, یہ کہہ کر اپنے نوکر سے بھیجتا ہے, اے عداس, یہ کہہ دینا اللہ کے نبی سے, عداس حضرت زید سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دینا کہ اس انگور کو رد نہ فرمانا, اس انگور کو منع نہ فرمانا, اس انگور کو کھا لینا. وہ عداس آتا ہے, عتبہ بن ربیعہ کا نوکر آ کر دیکھتا
ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو دیکھتا ہے، دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پڑ جاتا ہے، کافر ہے، اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ اللہ کے نبی کی اس حالت کو دیکھ کر، اس کیفیت کو دیکھ کر اتنے پتھر مارے گئے، اتنے پتھر برسائے گئے کہ خون سے جو چپل پہنے ہوئے تھے چپل چپک چکے ہیں، جوتے لگ چکے ہیں۔ اس کیفیت کو دیکھ کر، اس بے ہوشی کو دیکھ کر، اس تاریکی کو دیکھ کر وہ عداس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیروں کے نیچے پڑ جاتا ہے، اور اسی وقت اس کیفیت کو دیکھ کر، چونکہ کفار تھا، کافر تھا، اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا، اللہ کے نبی کی اس کیفیت کو دیکھ کر اسی وقت انگور دینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ جب واپس لوٹتا ہے اسلام قبول کر کے لوٹتا، انگور دینے کے لیے آیا ہوا تھا، اللہ کے نبی کی اس کیفیت کو دیکھ کر اسلام کو قبول کر لیا، دین کو قبول کر لیا۔ بزرگان محترم، یہ تھی دین کو پہنچانے کی قربانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو حضرات صحابہ کرام تک پہنچایا، حضرات صحابہ کرام نے تابعین تک پہنچایا، تابعین نے تبع تابعین تک پہنچایا۔ یہ دین میرے اور آپ تک جو پہنچا ہے ایسے ہی بڑی قربانیوں سے پہنچا ہے۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی کی فکر دنیا میں یہی تھی کہ میری امت کا کیا حال ہوگا، یہ دنیا کی بات ہے، آخرت کا معاملہ اٹھا لیجئے، قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی کے زبان پر ارے میں اور آپ انسان ہے چھوڑ دیجئے، وہاں پر تو نبیوں کی یہ حالت ہوگی، ہر نبی کے زبان پر یہی الفاظ ہوں گے، ہر نبی کے زبان پر یہی لفظ ہوگا، یا ربی نفسی نفسی، یا ربی نفسی نفسی، ہر نبی کے زبان پر یہ جملہ ہوگا۔ کتنے پیغمبر گزرے ہیں، کتنے نبی گزرے ہیں، ہر نبی کے زبان پر یہ جملہ ہوگا، ہر نبی کے زبان پر یہی الفاظ نکل رہے ہیں۔ ہر آدمی پریشان ہے کہ آج میرا کیا حال ہوگا، آج میرا حق میں کیا فیصلہ ہوگا، آج میری زندگی کی ہسٹری مجھے سامنے نظر آ رہی ہے، ایک طرف جنت کو دیکھ لیتا ہے، ایک طرف جہنم کو دیکھ لیتا ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ ارے میں اور آپ عام آدمی ہیں، عام انسان ہیں، وہاں پر تو نبیوں کی ایسی حالت ہوگی۔ حضرات علماء فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ خود اپنی زبان سے کہیں گے، اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی آج سوال نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے باتیں کرنے والے جلیل پیغمبر گزرے ہیں، وہ کہیں گے موسیٰ کلیم اللہ میں آج کسی کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ اللہ سے باتیں کرنے والے نبی کیا کہہ رہے، یا ربی نفسی، اللہ آج میں کسی کے بارے میں سوال نہیں کرتا، میری جان بچا لے، یہی بات بہت کافی۔ وہاں ایسا قیامت کا منظر ہوگا۔ آگے بڑھ کر بزرگان محترم، بہت سارے لمبی ہسٹری ہے، اگلی جمعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، چونکہ وقت کا تقاضا ہوتا ہے، آدھے گھنٹے میں ہم کچھ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ ایسی سیرت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، گھنٹوں گھنٹوں بیان کرنا پڑتا ہے۔ قیامت کا منظر کیسا ہوگا، قیامت کی وہ ہولناکیاں کیسے ہوگی، ہر نبی کے زبان پر ایک جملہ ہوگا، لیکن آخر میں میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دو ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے ہولناکیوں کے وقت میں، ایسے پریشانی کے عالم میں، ایسا نفسی کے عالم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر کون سا جملہ ہوگا، جب وہ جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے گا، پورے کے پورے انسانوں کی نظر حیران ہو جائے گی، پریشان ہو جائے گی، اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے گی، ہر نبی کے زبان سے یہ لفظ نکل رہا ہے، یا ربی نفسی، یا ربی نفسی، لیکن یہ کون سا نبی ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگلی جمعہ اس جملے کے ساتھ میں حاضر ہوں گا۔ بزرگان محترم، آپ سے درخواست ہے، اگلی جمعہ آپ وقت پر تشریف لائیے۔ میری آپ سے ایک عاجزانہ درخواست ہے، عاجزانہ گزارش ہے، بہت ہی ادب کے ساتھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جیسے ہی ہم جمعے کی اذان سن لیتے ہیں، فوراً اگر ہم مسجد کو آ جائے، کافی باتیں ہمارے علم میں آ جائے۔
اور پورے اطمینان کے ساتھ اگر ہو سکے تو اذان جمعہ سے پہلے مسجد کو آئیے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیجئے، یا کچھ صلاۃ التسبیح کی نماز اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تحیۃ الوضو پڑھیے، تحیۃ المسجد پڑھیے، 2-4 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے دعائیں کیجئے۔ اگر آپ پورا مجمع اگر وقت پر آ جائے، 12:40 یا 12:45 پر بھی اگر آ جائے، الحمدللہ ہم 1 گھنٹہ آپ کے سامنے یا 1.5 گھنٹہ اگر آپ اجازت دے تو ہم آپ کے سامنے بیان کر سکتے، اس لیے کہ ایسے مضامین ہیں 2-4 باتیں بولتے ہیں، کچھ باتیں باقی رہ جاتے ہیں۔ ابھی میرا مضمون شروع ہوا ہے اور میرا وقت ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ مجھے امید ہے آپ حضرات انشاءاللہ اذان سنتے ہی فوراً مسجد میں آ جائیں گے، اور اگلی جمعہ میں اس عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گا، اللہ کے نبی کی زبان پر وہ کون سا جملہ ہوگا جس جملے کو سن کر ساری امت کی نظریں اس نبی کے پاس جائے گی، اس نبی کے اوپر پڑے گی۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ حاضر ہوں گا۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے اللہ پاک مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے دین کے خاطر ہر طرح کی قربانی مجھے اور آپ کو دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔